شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین بی پناہ است حسین شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں کہا رو کے اکبر نے درد تھم جا کلیجے سے بابا سینہ کھینچتے ہیں پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبر حسین بھی ہے عشق۔ محرم الحلام کے حوالے سے نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے آج ہم دوسری منزل میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج 7 محرم ہے اور ایک خاص دن ہے 7 محرم کو ہماری تہذیب زداری میں، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مولانا اسد عالم نقوی صاحب۔ نقوی صاحب، میں پہلا سوال یہ کروں گا کہ پہلے 7 محرم تک آتے آتے اگر ہم 28 رجب سے شروع کریں کہ کہاں سے سفر شروع ہوا اور کربلا کیسے پہنچا؟ 28 رجب کے دن یہ اس کی اگر ہم کہیں کربلا کا آغاز ہوتا ہے وہ بھی 60 ہجری میں، اور پھر اس انداز سے آغاز ہوتا ہے کہ جو والی مدینہ ہے وہ امام کو پیغام بھیجتا ہے کہ آپ ذرا تشریف لے آئیں، اور وہ جو پورا واقعہ ہے میں اس کو تفصیل سے یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ پورے بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کے گئے اور سب کو باہر کھڑا کیا اور اندر گئے، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ یزید کا ایک خط امام کے سامنے رکھا کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ خذ الحسین البیع اخذا شدیدا فإن لم يفعل كذلك فاضرب عنقه، کہ امام حسین علیہ السلام سے میرے لیے یعنی یزید کے لیے جو ہے وہ بیعت لی جائے، طلب کی جائے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کی سر مبارک جو ہے ان کے جسم سے جدا کر دیا جائے۔ اس کے بعد امام نے ایک تاریخی جملہ کہا جو آج تک تمام آزاد لوگوں کے لیے اور تمام جو انسانیت کے لیے ایک عمل وہ ایک ایسا سلوگن بن گیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، یعنی امام حسین علیہ السلام جیسا، یعنی میرے جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی
بیعت نہیں کرے گا. اچھا یہاں پہ امام نے نام نہیں کہا کہ مثلا حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک تاریخی واقعے میں پیراہے میں بند ہو کے رہا تھا. تو امام نے قیامت تک کے لیے ہر اس انسان کے لیے جو کہ خدا کی راہ میں کھڑا ہو، وہ کبھی بھی ایک ایسا انسان جو کہ شیطانی قوت کے پیمانے کا ایک مرکز ہو اور وہ آ کے ایک خدائی اس سے اگر آ کے بیعت طلب کر سکتا ہے، تو امام نے کہہ دیا کہ روز قیامت تک یہ کام ہونے والا نہیں ہے. تو ایک تو آپ کو یہ فارمولہ دے دیا. اس کے بعد امام بالآخر اس کے بعد نکلے وہاں سے اور مکے کا رخ کیا. مکے کا رخ کرنے کی جو بہت بڑی وجہ تھی کیونکہ مکہ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو کہ مسلمانوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے، دوسروں کو آنا منع تھا وہاں پہ، تو مسلمانوں کے لیے ایک جائے امن تھا کہ وہاں پر کسی قسم کی جو ہے وہ خراب کاری یا کسی قسم قتل و غارت وہاں نہیں ہو سکتا. اور امام پھر اس کے بعد مکے تشریف لے کر آ گئے اپنے خانوادے کے ساتھ، تمام بیوی بچوں سب کے ساتھ. تو وہاں پر آپ کا قیام رہا 8 ذی الحج تک کہ جب لوگ حج کی تیاری کر رہے تھے، لوگ میدان عرفات کی طرف روانہ ہو رہے تھے. امام نے جو ہے وہ اپنے اس حج کے احرام کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا نیت کو، اور اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہو گئے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ امام کو جب خبر یہ ملی کہ اس حج کے موقع پر امام حسین کی حرمت کے علاوہ خود خانہ خدا کی حرمت کو بھی پامال کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ امام چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ میں یہ قتل و غارت نہ ہو، یہ جو امام کا قتل ہے خانہ کعبہ میں نہ ہو. اچھا ایک تو وجہ یہ ہے کہ حرمت کعبہ کو بچانا تھا، کعبے کی جو حرمت ہے، خانہ خدا کی جو حرمت ہے کہ وہاں پہ کوئی خون نہ بہایا جائے. دوسری بات یہ تھی کہ روز قیامت تک جو ہمارا ایک عام ایک جو کلچر ہے کہ کسی بھی ظلم کو اگر چھپانا ہو یا اس کو بہت زیادہ اس کی پرسو نہ کرنا ہو، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے نامعلوم افراد. اگر اتنے ہجوم میں ایک حج کے موقع پر اگر یہ شہادت ہو جاتی تو یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا کہ جی پتہ نہیں کس نے کیا اور کون کرنے والا تھا، نامعلوم افراد آج تک چلا آ رہا ہوتا. تو امام نے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے، دونوں کو واضح کرنے کے لیے تاکہ کسی کے لیے روز قیامت تک کوئی شبہ نہ رہے. اسے کربلا کی حکمت عملی کہیں گے، شہادت کی حکمت عملی کربلا کی اور حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ نے رخ کیا کوفے کا. اچھا کوفے کا رخ کیوں اختیار کیا؟ کوفے کا رخ اختیار کرنے کا جو وجہ تھی، اس سبب یہ بنا کہ وہاں سے امام کو مسلسل دعوت نامے موصول ہو رہے تھے کہ آپ تشریف لے آئیں یہاں پہ. کوفے میں بغاوت ہو چکی تھی یزید کے خلاف اور شام کی حکومت کے خلاف، بڑی وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے تھے کیونکہ وہاں پہ ایک اثر رہا اصحاب کا. اور ابھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو اصحاب اور تابعین میں سے تھے جنہوں نے ان صدر اسلام کے اوقات کو اور دیکھا ہوا تھا، ان ویلیوز کو دیکھ چکے تھے جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو تھیں انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہوا تھا. لہٰذا وہ دیکھ رہے تھے کہ نہیں، آج کا دور جو ہے ان ویلیوز سے قطعی طور پہ ٹکرا رہا ہے. تو لہٰذا انہوں نے امام کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور اپنے نانا کا جو دین ہے اس کو آپ یہاں پہ آگے اجرا. مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر بھیجا. اور ہاں پھر اس کے بعد جناب مسلم بن عقیل جو آپ کے کزن تھے ان کو بنا کے بھیجا چچا زاد بھائی کو، اور کہ جاؤ تم پہلے وہاں جا کے حالات کو دیکھو، جائزہ لو، ہم پیچھے تمہارے پہنچتے ہیں. راستے میں امام کو خبر مل گئی کوفے کے حالات کی کہ جو وہاں پر واقعہ ہوا، امام مسلم بن عقیل کا قتل ہوا، ان کی شہادت ہو گئی 8 ذی الحج کو. اور اس کے بعد جب امام کو یہ خبر ملی تو امام نے پھر کوفے کا رخ پلٹا نہیں ہے، صرف ڈائیورژن اختیار کی ہے، ایوائڈ کیا ہے کہ کوفے شہر میں داخل ہونے کے لیے، کہ جس کو ایوائڈ کرتے کرتے اگر آپ آج کا جو نقشہ ہے یا آپ کے جو پرانے پروگرام ہے اس کے اندر کہ کوفے کے راستے سے تھوڑی سی ڈائیورژن جسے ہم کہتے ہیں آج کے دور میں ڈائیورٹ کیا اپنے آپ کو، تاکہ وہ جو کانفلکٹ ہو رہا تھا وہاں پر جو کوفے کے حالات میں مومنین کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے جو ایک مشکل ایجاد ہو چکی تھی، اس سے بچاؤ کے لیے کہ خود امام اور ان کی فیملی پر بھی، تاکہ ایک بہانہ نہ مل سکے کہ امام یہاں پہ کچھ جنگ کی ارادے سے آئیں، اور دوسرا وہ لوگ جو کہ امام کے حامی تھے وہاں پر، جو کہ بہت سے لوگ قید میں ڈال دیے گئے تھے، کچھ کو شہید کر دیا گیا تھا. انہی منزلوں کو طے کرتے ہوئے امام حسین کربلا یہاں پہنچے. تقریباً 100 سے زائد کی منزلیں ہیں درمیان میں. ایک منزل آتی ہے جہاں میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے حضرت حر کی ملاقات ہوتی ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال کے ہم ورود کربلا پہ جاتے ہیں. 2 محرم کا دن تھا کہ جب یہ قافلہ منزل زبالہ غالباً میرا خیال ہے جی، تو یہ 2 محرم کا دن تھا جب یہ اس مقام پہ پہنچے اور جناب حر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. تو وہ منظر بھی اس انداز سے ہے کہ کچھ جو احترام جناب حر کا تھا رسول لخت جگر رسول خدا کی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، اس احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید جناب حر کی جو ہے وہ
وہ جو ایک انقلابی کیفیت آتی ہے روز عاشور، جو وہ پلٹ کر آ جاتے ہیں یزید کے لشکر سے، امام کے لشکر میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اس نے آ کے حر نے امام حسین علیہ السلام کی جو سواری تھی اس کے جو ہے لگام اس کو آ کے پکڑا اور کہا کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو اس پر امام نے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے. تو جناب حر نے ایک جملہ کہا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ کے لیے بھی کوئی گستاخی کر سکتا تھا. مثلا اس ٹائپ کا جملہ اس سے ملتا مفہوم کے حساب سے، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے جو احترام حر کے پاس تھا، جو ادب و احترام تھا، وہ احترام جو ہے حر کو اس یہ 2 محرم کا واقعہ، یہ 2 محرم کا، اس کے بعد 4 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں پہنچتا، جو اصل جو آج کا جگہ، جو آج کا مقام، 4 محرم کو یہ قافلہ یہاں پہنچا، خیمے لگائے گئے. بالکل. اور اس کے بعد 4 سے لے کر 10 تک جو واقعات ہم بیان کرتے ہیں. قبلہ ایک اہم دن ہے آج، اور آج ہے 7 محرم. جس طرح ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ساری شہادتیں 10 محرم کو ہیں، لیکن عزاداری کی تہذیب میں 7 محرم امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے جناب قاسم سے نسبت ہے کہ 7 محرم کو ان کی مہندی برآمد ہوتی ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا براہ راست اس کردار پہ آ جائیے. پہلے جناب قاسم کا تھوڑا سا تعارف، پھر ان کے واقعات جو کربلا میں رونما، پھر ان کی شہادت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بسم اللہ. جناب قاسم علیہ السلام جو ہیں آپ کو جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نشانی کے طور پر وہ آئے، اور وہ باقاعدہ جو ایک تعویذ کا جو ذکر ہمارے ان کی والدہ کا نام ام فروا تھی، ان کی والدہ کا نام. اور وہ جو ام فروا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد خود امام حسین کی ہی زیر سرپرستی رہیں. اور جناب قاسم کی جو پوری پرورش ہوئی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ہوئی ہے. تو وہ جو ایک تعویذ کا جو ذکر ملتا ہے کہ وہ امام حسن نے اپنی شہادت سے پہلے جو جناب قاسم کے بازو پہ باندھا اور وہ کہا کہ اس وقت کھولا جائے گا، وہ جو تمام تفصیل سے واقعات ہیں. تو وہ چیزیں جناب قاسم علیہ السلام کی پوری پرورش کربلا کے لیے ہوئی. یعنی جس انداز سے ایک بیوہ نے کہ بھائی وہ جو معاونت، وہ جو نصرت جو امام حسن علیہ السلام، کیونکہ اس وقت کربلا میں نہیں ہوں گے، تو ان کی جگہ ان کی نمائندگی کون کرے گا؟ اپنے حجت وقت کے مقابلے میں جو آ کے جو ان کی نصرت کریں گے وہ کون کریں گے؟ جناب قاسم کو انہوں نے اپنا اس حوالے سے ایک نمائندہ بنا کے پرورش کی اور وہ اس کربلا میں پہنچے. اچھا، کچھ خاص چیزیں ہیں جناب قاسم کے حوالے سے جو کہ باقی کربلا کے کردار جو ہیں ان سے ان کو مختلف کرتی ہے. ایک تو ان کا سن مبارک، کہ ان کا سن مبارک اتنا نہیں تھا کہ حتیٰ کہ جب ان کو سوار کیا گیا، ان کو جنگ میں بھیجا، میدان میں جانے کی تیاری ہوئی، تو ان کے ناپ کی کہ جو ان کو کوئی ذرا پہنائی جا سکے وہ نہیں تھی، کیونکہ سن اتنا کم تھا. 13 سال کا سن جو ہے وہ ظاہری بات ہے. تو ان کے ناپ کی ذرا نہیں تھی اور جس انداز سے وہ گئے. دوسرا یہ کہ کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جو انہی سے مخصوص ہیں، جو شب عاشور، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ امام کی جب خدمت میں تشریف لاتے ہیں امام نے بتایا کہ بھئی آپ کا بھی نام ہے. اور جب ایک اور سوال جب ان سے پوچھا گیا جناب قاسم سے کہ اچھا یہ بتاؤ، اب تو تمہیں پتہ چل گیا کہ تم بھی شہید ہوگے کل روز عاشور، لیکن شہادت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو ایک جو بڑا عجیب اور تاریخی جملہ جو آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے شہادت میرے لیے. اچھا، اب یہ تو ہو گئی شہادت، یہ تو ہو گیا واقعات کہ وہ کیسے کربلا پہنچے. کچھ چیزیں جیسے آپ نے ابھی جو سوال میں آپ نے کہا کہ کچھ بر صغیر میں ہمارے خاص طور پہ آج کے دن جو ہے 7 محرم کے جناب قاسم علیہ السلام کی مناسبت سے منایا جاتا ہے. تو میں نے جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ بہت ساری جو عزاداری کے جو طریقہ کار ہیں، جو آداب ہیں، مراسم جو ہیں، وہ علاقائی سطح میں ڈھل گئے اور ایک امتزاج خاص کر کے پیدا ہوا. تو جناب قاسم کے حوالے سے جیسے مشہور ہے کہ جناب ان کا دولہا بندہ. اور اس پہ ذرا قبلہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا، کیا یہ تاریخی حقائق میں موجود ہے کہ شب عاشور جناب قاسم کو دولہا بنایا گیا اور امام حسین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بنت حسین سے ان کا عقد کیا گیا؟ یہ اس پہ ظاہری بات ہے تاریخی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس میں لوگ اختلاف رکھتے ہیں، تاریخ دان اختلاف رکھتے ہیں. لیکن میں ایک تھوڑا سا واقعہ، ہمارے خنسار میں ایک آغا ابن رضا تھے، ان کے گھر مجالس کا اہتمام ہوتا تھا. تو کسی نے ایک صاحب وہاں مجلس پڑھ رہے تھے، ان سے ذکر یہی سوال کیا جو آج مجھ سے کر رہے ہیں. یہ میں ایران کی بات کر رہا ہوں. تو ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا اس کا جواب میں کل تمہیں دوں گا. اچھا، جب اگلے دن مجلس ہو رہی تھی
تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک تھیلی لے کر آئے, اور جو نقل ہمارے یہاں جو ایک ہوتا ہے جو میٹھی سی ہے, وہ وہی چیز ایران میں بھی پائی جاتی ہے. تو انہوں نے جیب سے نقل نکالی اور اچھال کے کہا کہ جناب قاسم کا جو ہے وہ عقد ہوا تھا. یعنی انہوں نے پورا منظر نامہ پیش کر کے, کہ جیسے ایک ہوتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے وہ پھینکی جاتی ہیں چیزیں, تو وہاں پہ ہے کہ نقل وغیرہ جو ہے وہ نچاور کیے جاتے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ملتی ہیں. اب یہ ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ چیزیں کیونکہ مخصوص ہو گئی ہیں یا نسبت دے دی گئی ہے, کیونکہ ثقافتی عمل اس کے اندر بہت زیادہ جذب ہو چکا ہے, تو لہٰذا اس پہ بحث کوئی اتنی فائدہ مند نہیں ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ کوئی نکل سکے خاص. لیکن یہ کہ کیونکہ ہم ثقافت کی بات کر رہے ہیں, بر صغیر کی بات کر رہے ہیں, بر صغیر میں جو چیزیں ہمارے جیسے بہت سارے آداب ہمارے لباس کے انداز میں جو ہے وہ بہت فرق آ چکا ہے. وہ لباس جو کہ پیغمبر کے زمانے میں رائج تھا وہ آج کے دور میں تو ہم لوگ نہیں پہن رہے, تو کوئی اس کو سوال نہیں اٹھاتا, اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ بھئی آپ نے کون سا لباس پہنا ہوا ہے, یا آپ نے علاقائی چیزیں جو ہیں اس پہ تمام چیزوں پہ حاوی آ جاتی ہیں. تو رسم و رسومات, تو اسی طرح سے بہت ساری ایسی رسومات ہیں کہ جو کہ علاقائی سطح پہ ہوئیں اور فقط بر صغیر تک محدود نہیں. اس لیے میں نے جان کے جو آپ کو ایک مثال دی, جو بر صغیر سے باہر کی مثال آپ کو دی, کہ بالآخر ایسی چیزیں ایسے شواہد ملتے ہیں, لیکن قطعی طور پر اس کے بارے میں کہنا کہ جی ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے, یہ ذرا تھوڑا سا. اچھا, کربلا جذبوں کی قربانی کا نام ہے. جو انسانی جذبے ممکن ہو سکتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربان کیے. جوان بیٹے کا جذبہ, شیرخوار بچے کا جذبہ, ایک دولہا کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں, ماں کے, ایک بیوہ ماں کے, اس کی قربانی, تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں. مہندی کی جو رسم ہے میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا حوالہ, کہ جب واقعات کربلا جہاں جہاں گئے اس نے وہاں کے مقامی رسموں پر اثر انداز کیا اور اسے عزاداری کا حصہ بنایا. تو کیا یہ ہم کہنے میں حق جانب ہیں کہ بر صغیر میں شادیوں میں جو مہندی کی رسمیں ہوتی تھی اسے حصہ بنا لیا گیا عزاداری کا جناب قاسم کے نام سے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس میں ایک پس منظر ہے, ایک جو توجہ کی جاتی ہے وہ یہ کہ عرب میں رواج تھا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی, جنگ کے بعد اگر کہیں پہ کوئی جایا جاتا تھا تو خواتین کو کنیز بنایا جاتا تھا, مردوں کو غلام بنایا جاتا تھا. یہ البتہ کفار کے ساتھ تھا, لیکن کیونکہ مقابلہ یہاں پہ یزید سے ہو رہا ہے تو یزید سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی بھی, ہر قسم کے ظلم کی. تو کربلا میں کوئی ایسی بی بی کہ جو کہ منکوحہ نہ ہو اس کو کرنے کے لیے, اور دوسرا جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہر کردار کو, ایک جو تازہ نو بیاتا جو ہے کہ دولہا ہو اور ایک ماں ہو جس کی تمنا, ایک ماں کی تمنا یہی ہوتی ہے, بالخصوص بیوہ ماں تو بچے کی اسی امید میں جیتی ہے کہ کل کو میرا بیٹا جوان ہوگا, میں اس کی شادی کروں گی. تو وہ تمام جذبات کو دکھانے کے لیے, یہ وہ تمام جذبات جو ہے وہ کربلا میں, کیونکہ کوئی پہلو کی کمی نہ رہ جائے, کوئی تشنگی نہ رہ جائے کسی بھی جذبات کے حوالے سے, کوئی بھی رشتے کے حوالے سے, تو اس تشنگی کو بھی پورا کرنے کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں اگر ہم توجیہات کریں اس کی, یا اس کے اسباب ہم اپنے طور پہ اپنی عقل کے مطابق اگر نکالیں, تو یہ تمام چیزیں ملتی ہیں جو کہ لوگوں نے لکھی ہیں. تو وہ تمام پہلوؤں کو, تمام جذبات کو, تمام کردار اور تمام جو ہے وہ قسم کے جو رشتے ہیں, جیسے باپ بیٹے کا رشتہ, ماں بیٹے کا رشتہ وغیرہ, تو اسی میں ایک نو بیاتا دولہا اس کے جو جذبات ہوتے ہیں, جو بھی رسومات ہوتی ہیں, اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے, مطلب شریعت کوئی سختی نہیں کرتی ان رسموں کی ادائیگی پر. دیکھیں شریعت کا کام یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ دیکھیں شریعت کا کام یہ نہیں ہے, شریعت یہ تو کہہ سکتی ہے کہ عزاداری جائز ہے نہیں ہے, لیکن آیا اس میں آواز کے ساتھ رونا ہے, بغیر آواز کے رونا ہے, آنسو نکالنا ہے, آنسو کی مقدار کتنی ہے, اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے. آغا وحید خراسانی جو ہے بہت ہی فرماتے تھے کہ مطلب پیغمبر سے جو روایت مشہور کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, کہ اسلام میں اپنے آپ کو بھی ضرر پہنچانا, کسی اور کو ضرر پہنچانا قطعی طور پہ حرام ہے. تمام مسلمان اس چیز سے متفقہ ایک مسئلہ ہے, شرعی مسئلہ ہے. لیکن جب عزاداری ہے تو ہم اپنے سینے پہ بھی مار رہے ہوتے ہیں کہ یہ مافوق شریعت ہے یہ چیزیں. تو شریعت کا کام یا فقہا کا کام جو ہے مصداق بیان کرنا نہیں ہوتا, جسے ہم آج کے دور میں کہتے ہیں حکم بیان کرنا آتا ہے. حکم کا مصداق جو ہے وہ مکلف کا کام ہے. صحیح, کہ اگر کہا گیا ہے کہ عزاداری کرنی ہے یا عزاداری ہمارے ایک دینی جذبات کا ایک حصہ ہے, تو اس میں کسی طرح سے اسی طرح سے قید و بند نہیں کیا جا سکتا کہ جناب آپ نے عزاداری کرنی ہے تو آپ نے کتنی زور سے آپ نے سینے پہ ہاتھ مارنا ہے, یا بیٹھ کے ماتم کرنا ہے, یا گریہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. یہ چیزیں قید و بند میں کسی کو لانا کسی مرجے کا
کام نہیں ہے۔ واہ، اچھا قبلہ ایک جملہ ملتا ہے تاریخ میں کہ شوق شہادت بتاتا ہے جب حضرت قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا اور میدان میں گئے تو انہوں نے تلوار نکال کے لشکر یزید کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ تم نے میرے چچا کو لاوارث سمجھ لیا۔ یہ وہ تاریخی جملہ ہے، اس پر اگر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں گے جناب قاسم نے جنگ کیسے کی؟ دیکھیں جو سب سے دردناک چیز ہے، ظاہر بات ہے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، جو سب سے دردناک اس پوری شہادت میں جو اگر ہم نکالتے ہیں کوئی پہلو، کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اتنی عمر کم تھی کہ جس میں آپ کے ناپ کی زرہ نہیں تھی، آپ جس انداز سے گئے اور ظاہری بات ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی پروٹیکشن شیلڈ نہیں ہے آپ کے پاس کہ جو تیر پتھر نیزوں کا مقابلہ کر سکیں، اور جب آپ کے ساتھ جب وہ شہادت کا وقت آتا ہے نزدیک اور آپ سواری سے اپنی جو گھوڑے سے اسے زمین پہ تشریف لے کر آتے ہیں نیچے، تو حالت یہ تھی کہ اس طرح سے بھگدڑ مچی اس لشکر یزید میں کہ جناب قاسم کا جو ہے جسم مبارک جو ہے پامال ہو گیا گھوڑوں میں، اور اس کے بعد جو اکثر ہم نے سوسخانی میں اور برسیوں وغیرہ میں ذکر سنا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جناب قاسم کا لاشا اٹھانا جو ہے وہ اتنا دوبھر ہو گیا کہ آپ نے اپنی ابا کے اندر اٹھایا، یعنی اس حد تک پامال ہو چکا تھا کہ اس کو خالی اٹھانا بھی جو ہے شاید امام کے لیے ممکن نہیں تھا، لہذا اپنی ابا کا سہارا لیا۔ اور جیسا کہ ہم سنتے ہیں اور عاشور کے دن جو آپ کے پاس جو قصیدے وغیرہ جو سنائے جاتے ہیں اور سب دنیا سن رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو ایک بظاہر گٹری کی صورت میں جو اپنی ابا کے اندر ہے جناب قاسم کو لے کر آئے، تو یہ ایک بالکل ایک منفرد قسم کی شہادت ہے جو کربلا میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئی۔ 2 لاشیں پامال ہوئے ہیں کربلا میں، ایک جناب قاسم کا لاشا پامال ہوا اور ایک امام حسین علیہ السلام کا۔ بہت بہت شکریہ قبلہ اسد صاحب، یقیناً نمناک آنکھوں سے ہم اس تذکرے کو سن رہے ہیں اور آنکھوں میں اس طرح کے آنسو چھلک جانا یہ فطری عمل ہے، اس لیے کہ ریگزار کربلا پر رسول کا خون بہا تھا، خانوادہ رسول کے جسم کے ٹکڑے کربلا کے ریگزار پر پھیلے تھے، جس نے اس صحرا میں ایسے پھول کھلائے کہ قیامت تک اب کربلا قائم و دائم رہے گی۔ کربلا میں عصر کے سورج کے ساتھ ساتھ تاج یزید ڈوب رہا تھا فرات میں۔ عباس نہ لوٹے، عباس نہ لوٹے، مقتل کی زمین بھاگ گئی، عباس نہ لوٹے، شہ آ گئے، مشق آ گئی، عباس نہ لوٹے، اس شان سے مقتل کو سدھارا تھا علمدار، اس شان سے مقتل کو سدھارا تھا علمدار، آدھا کی نظر کھا گئی، عباس نہ لوٹے، شہ آ گئے، مشق آ گئی، عباس نہ لوٹے، دیتی رہی آواز پہ آواز سکینہ، دیتی رہی آواز پہ آواز سکینہ، آخر کو قضا آ گئی، عباس نہ لوٹے، شہ آ گئے، مشق آ گئی، عباس نہ لوٹے، کیا جانیے کیوں روٹھ گئے، کہتی تھی زینب، کیا جانیے کیوں روٹھ گئے، کہتی تھی زینب، رخصت کی گھڑی آ گئی،
عباس نہ لوٹے شے آ گئے مشق آ گئی عباس نہ لوٹے پانی کے لیے مشق و علم لے کے گئے تھے پانی کے لیے مشق و علم لے کے گئے تھے دن ڈھل گیا رات آ گئی عباس نہ لوٹے شے آ گئے مشق آ گئی عباس نہ لوٹے خیموں میں لگی آگ تو منہ کو بلانے خیموں میں لگی آگ تو منہ کو بلانے معصوم سکینہ گئی عباس نہ لوٹے شے آ گئے مشق آ گئی عباس نہ لوٹے بہتا ہوا کانوں سے لہو سوکھے ہوئے لب بہتا ہوا کانوں سے لہو سوکھے ہوئے لب دکھلانے سکینہ گئی عباس نہ لوٹے شے آ گئے مشق آ گئی عباس نہ لوٹے مقتل کی زمین بھا گئی عباس نہ لوٹے عباس